اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، باہر کا وفد آیا ہوا ملاقات کے لیے۔ آپ نے اس موقع پر اپنے خادم کو بلایا اور کہا قلی، اس کا نام تھا یہ، بس اتنا کہنا تھا کہ فوراً وہ وضو کرانے کا سارا انتظام، لوٹے میں پانی، مسواک، تسلا اور تولیہ لے کر کے آ گیا۔ لوگوں کو حیرت ہو گئی، اتنا ذہین یہ اس کا نوکر ہے اور اتنا سمجھدار ہے، ابھی کچھ کہا ہی نہیں، خالی نام لیا اور سمجھ گیا کہ ان کو وضو کرانا ہے۔ ایسے لوگ تلاش کیے جاتے ہیں کہ یہ رہیں تاکہ اشاروں کو سمجھنے والے ہوں، خاص طور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ایسوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو باہر کا وفد جو تھا اس نے نظر کہا اس سے ملنا ہے، یہ اتنا ذہین ذکی آدمی، ہوشیار آدمی، مزاج شناس ہے۔ دربار اجلاس ختم ہو گیا، دربار سے اٹھ کے جانے لگے، اس کو بلایا، کہا میاں یہاں آؤ، تم کتنے دنوں سے یہاں رہتے ہو؟ بتائے، اس نے اتنے دنوں سے یہاں۔ کہا تم اتنے مزاج شناس ہو گئے ہو کہ بس تمہارا نام لیا اور تم سمجھ گئے کہ ان کی مرضی کیا ہے اس وقت میں۔ اب اگلی بات غور سے سنو۔ کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جانے کا مطلب کیا، یہ باوضو رہتے ہیں، یہ جب ان کا وضو ٹوٹتا ہے اور وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو کبھی نہیں لیتے ہیں۔ پوچھا کیسے معلوم ہوا؟ کہا میرا نام ہے پورا محمد قلی، اور جب محمد چھوڑ دیا میں سمجھ جاتا ہوں وضو باقی نہیں رہا، لہذا رسول پاک کا نام بغیر وضو کے لینا نہیں ہے، اب وضو کراؤ لا کر کے ان کو۔ یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ان کو ملی ہے، اللہ پاک ان کو مبارک کرے اور اس کی حفاظت کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے بارے میں بیان ہوگا تو لمبا جائے گا۔ ہمارے مولانا اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے حقوق قرآن پر بیان کیا ہے۔ میں حقوق کے تعلق سے مولانا کی جو باتیں ہیں اسی کو سامنے رکھ کر چند باتیں عرض کریں، اور وہ آج کے حالات میں ضروری ہے چیزیں۔ وہ ایمانیات میں یعنی جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول پاک کی رسالت، قیامت، یہ تین بنیادی عقیدے ہیں اور اصل عقیدے ہیں۔ یہ رسول پاک کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے میں یہ بھی داخل ہے کہ جو کتاب، جو کلام جس کو ہم قرآن کہتے اس پر بھی ایمان لائے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، تھوڑی سی وضاحت کریں آپ سے ہم۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے ایک جز یہ ہے کہ جب قرآن پر ایمان لایا جائے تو اسی کے ساتھ ساتھ جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو، اور جتنی کتابیں چاہے ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو، ان سب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو مانے لیکن توریت کو نہ مانے، زبور کو نہ مانے، انجیل کو نہ مانے، اس کے اوپر ایمان نہ لائے، خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے وہ مومن اور مسلمان نہیں کہلائے گا۔ سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ قرآن مجید پر ایمان لانا صرف قرآن پر ایمان نہیں، بلکہ اللہ پاک نے جو جو کتابیں، جو جو صحیفے نبیوں پر، رسولوں پر اتارے ہیں، ان سب پر ایمان لے آنا یہ ایمان بالقرآن کا تقاضا ہے۔ اچھا اب ذرا الٹا سوچو، اس کے الٹا سوچو، اگر کوئی توریت کو مانے اور قرآن کو نہ مانے تو وہ کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس کو، وہ کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ انجیل کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انجیل کو مانیں، لیکن قرآن کو اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے نبی، ایمان بالرسل ہمارے لیے ضروری ہے۔ سارے نبیوں پر ایمان لانا رسول پاک کے ساتھ ضروری ہے ایمان لانا۔ اگر رسول پاک پر ایمان لائیں اور پہلے نبیوں پر ایمان نہ لائیں اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلا دیں، تکذیب کر دیں، وہ مومن قیامت تک نہیں ہوگا۔ مومن جب ہی بنے گا جب سارے نبیوں پر ایمان لے کر کے آئے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے نہیں آئی سمجھ میں؟ قرآن مجید پر ایمان لانا گویا ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لازمی ہے۔ صحیفوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن پر ایمان لانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبریل کو قرآن جس حالت میں دیا تھا اسی حالت میں حضرت جبریل نے بعینہ رسول پاک کے حوالے کیا ہے، اور رسول پاک کے اس کو بعینہ صحابہ کرام کے حوالے کیا ہے۔ ایک نقطے کا ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ یہ ایمان بالقرآن کا مطلب ہے۔ یہ میں نے ایک ترتیب بیان کی ہے۔ یہ قرآن یوں ہی تھوڑی نہ آ گیا، یوں ہی نہیں ملا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہم کو جو قرآن دیا ہے یہ اپنا کلام دیا ہے، اور پہلے جتنے آئے ہیں ہدایت کے سلسلے میں چیزیں وہ اللہ کا کلام نہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ توریت، زبور، انجیل اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ کس انداز پر دیا؟ حضرت جبریل کو قرآن ملا، اللہ پاک نے اپنے درمیان اور امت کے درمیان جو کڑیاں رکھی ہیں قرآن مجید کے ملنے کی وہ عجیب غریب رکھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ رسول پاک کے درمیان اور امت کے درمیان واسطہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب ایک کام کی بات عرض کر رہے ہیں، اسے غور سے سنو۔ آپ بتاؤ اللہ پاک ہے یا نہیں؟ بے عیب ہے، کوئی کمی نہیں اس کے اندر، کوئی نقص نہیں، کوئی خرابی نہیں، تمام چیزوں سے پاک ہے وہ، اور ہر کمال، ہر خوبی، ہر اچھائی جو ان کی شان کے لائق ہے وہ سب کے سب اللہ میں موجود ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو اور کوئی اپنے اللہ کو عیب دار کہے وہ اس کو مبارک ہو، ہم کہیں گے تم مومن نہیں ہو۔ مومن تو جب بنو گے تمہارا یہ عقیدہ ہو اللہ ہمارا بے عیب ہے، ہر کمیوں سے، خرابیوں سے، سب چیزوں سے پاک ہے، اور تمام کمالات اور خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ پاک ہے، تو آپ بتاؤ اس کا جو کلام ہوگا کیا وہ ناپاک ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ ارے وہ بھی تو پاک ہوگا۔ جب خود پاک ہے تو اب جو کلام وہ نکلنے والا وہ بھی پاک ہوگا۔ تو اب ذرا یہ سوچو، اللہ نے رسول پاک پر جو کلام اتارا ہے تو بیچ میں جس کو ذریعہ بنایا کیا گھٹیا آدمی کو بنائیں گے؟ نہیں، وہ بھی پاک ہوگا۔ اب وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل پاک ہیں، معصوم ہیں، نورانی مخلوق ہے، معصیت پھٹک کے ان کے پاس نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کا خمیر ایسا ہی بنایا ہے، لا یعصون اللہ فیما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی کرنا جانتے ہی نہیں۔ ان کے خمیر میں اطاعت، فرما برداری، عبادت، ذکر، اللہ کو یاد کرنا، یہ سب ان کے اندر موجود ہے۔ فرشتے کا انداز عبادت، فرشتوں کا انداز اطاعت، ایک جماعت فرشتوں کی وہ ہے جو قیام کی حالت میں ہے۔ جس طرح نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اس طرح قیامت تک قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جماعت وہ ہے جو رکوع میں ہے اور قیامت تک رکوع میں رہیں گے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔
ایک فرشتوں کی جماعت وہ ہے جو سجدے میں ہے اور اسی طرح قیامت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. اور جیسے ہم اور آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اسی طرح اللہ پاک نے بالکل اس کی محاذات پر مقابلے پر بیت المعمور بنایا جو فرشتوں کا قبلہ و کعبہ ہے. وہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. اب پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آنا ہے. اتنے فرشتے اور اتنی اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ پاک. اور جس کو ذریعہ بیچ بنایا اس کو پاک بنایا. قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات کو بیان فرمایا انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین متاع ثم امین. اللہ نے ساری صفات کو بیان کر دیا. فرمائے دیکھو ہماری جو ذات ہے. آپ بتاؤ کسی ملک کا بادشاہ اگر کسی کو سفیر بنائے تو یہ سفیر آپ سمجھ پا رہے ہو نہیں پا رہے ہو, یعنی کسی کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے وہ منتخب کرے تو آپ بتاؤ کیا رکشا چلانے والے کو بلائے گا؟ ارے کچھ تو سوچو. اینٹ گارا کرنے والوں کو یا انگوٹھا ٹیپ کو بلائے گا؟ نہیں, اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کی نظروں میں سب سے اچھا ہوگا اس کا انتخاب کرے گا. دنیا کے سربراہوں کا جب یہ مزاج ہے تو احکم الحاکمین اور مالک الملک اپنے کلام کے بھیجنے کے لیے جس کو واسطہ بنائے گا ایسا ویسا فرشتہ تھوڑی نہ ہوگا. فرمایا انہو لقول رسول کریم, میری نظروں کے اندر یہ معزز ہیں یہ. اور ذی قوت, کمزور نہیں ہے یہ سست نہیں ہے, یہ طاقتور ہے. کتنے طاقتور ہیں؟ حدیث میں ہے کہ پہلی امتوں کو اللہ پاک نے جب عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا ہے تو حضرت جبریل کو بھیجا کہ تم جاؤ ان کو عذاب دو. یہاں علماء تشریف فرمائیں وہ توجہ دے اس کے اوپر. فرشتوں میں اللہ پاک نے سزا دینے کے لیے, عذاب دینے کے لیے, صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے, اپنا قہر اتارنے کے لیے, اپنے غضب کو اتارنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت جبریل کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اس کو سوچنے کی بات ہے. حضرت جبریل تو وہ ہیں جو وحی لے کے آتے ہیں, اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں, ہدایت نامہ لے کے آتے ہیں, اللہ کی طرف سے احکامات لے کے آتے ہیں. انہی کو مکلف کیا کہ تم عذاب دو ان کو. دیکھیے بات تھوڑی سمجھنے کی ہے کیونکہ ہم مدرسے والے ہیں لہذا ہم اس انداز سے سمجھائیں گے اور آپ بھی سمجھیں گے. مدرسوں میں ہوتا یہ ہے کہ جو استاد پڑھاتا ہے اب پڑھنے والا بچہ اگر شرارت کرے, نالائقی کرے, کوئی حرکت کرے تو آپ بتائیے اس کو سزا کون دے گا؟ چپراسی دے گا؟ ارے بولو, استاد دے گا سزا. کیوں؟ اس لیے کہ استاد جب معلم ہے تو وہی اس کا مربی بھی ہے, وہی تربیت بھی کرے گا. حضرت جبریل علیہ السلام پیغمبروں کے اصل معلم اللہ پاک ہوتے ہیں. تعلیم اللہ دیتا ہے ان کو, لیکن حضرت جبریل کو واسطہ بنایا گیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام علم لے کر کے آ رہے ہیں, بظاہر معلم بن رہے ہیں, لہذا سزا بھی اللہ پاک نے انہی کے ذریعے سے دلائی ہے کہ سزا تم ان کو دو جا کر کے. کچھ سمجھ بات آ گئی؟ حضرت جبریل کا انتخاب اس لیے فرمایا گیا. کتنی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے. فرمایا قوم لوط, قوم سمود, قوم عاد اللہ اپنے ایک پر پہ اٹھایا اور لے گئے اوپر. پر میں اتنی طاقت ہے, لے کے گئے اوپر. فرشتوں نے آواز سنی ان کی ہے اور فرمایا اب اس کو الٹ دو اٹھا کر کے. تو اللہ فرما رہا ہے ایسا مضبوط آدمی بھیجا ہے ہم نے. ذی قوت. آپ بتاؤ اچھا ایک بات آپ سمجھو گے اس بات میں, اگر کسی کمزور کو اور کسی ضعیف کو اور کسی دبلے پتلے کو پیغام لے کے بھیجتے تو لوگ اس کو اچک لیتے نہ لیتے؟ خطرہ ہر وقت لگا رہتا کون حملہ کر دے, کیا ہو جائے. فرمایا نہیں, فرشتوں میں جو طاقتور ہے ہم اس کا انتخاب کر رہے ہیں کہ میرا پیغام یہ لے کر کے جائے.
اور جس وقت پیغام لے کر کے آتے تھے اکیلے نہیں آتے تھے، جی اللہ کا بڑا انتظام ہے، اتنی فرشتوں کی جماعت ہوتی تھی، اتنی جماعت ہوتی تھی کہ جب رسول پاک پر وحی کا نزول شروع ہوتا فرشتے گھیر کر کے آپ کو بیٹھ جاتے تاکہ کوئی قریب آ کر کے اس کے اندر کوئی حرکت نہ کرنے پائے۔ آسمان سے زمین تک فرشتوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ رسول پاک کی حفاظت، وحی کی حفاظت اور اس توانا تندرست فرشتے کی حفاظت اللہ پاک کروا رہے ہیں تاکہ میرا کلام بالکل پہنچ جائے صحیح طور پر۔ یہ ایک بات کہیں، بہت سارے لوگ مجھے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے کہ پتہ نہیں کیا بیان کر رہا۔ ارے ہم بھی خوب چہروں کو پڑھتے ہیں۔ اگر ابھی موبائل کے ہم کوئی شروع کر دیتے اسٹوری بار کہے لگتے کہ اچھا مولانا بھی دیکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کی معلومات ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دین کی بنیادی باتیں ایک ایک بچے کو معلوم ہونا چاہیے۔ ارے کل کوئی پوچھ بیٹھے کہ قرآن کا کیا ثبوت ہے، تمہارے پاس کیسے ملا ہے، یہ ہم بالکل منہ تکتے رہ جائیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ آج نہیں، جب سے قرآن آیا ہے مستقل محنت کی جا رہی اس بات کے اوپر کہ کسی طریقے سے بھی قرآن کو مشکوک ثابت کر دیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر کمی زیادتی کے سلسلے میں اتنا زور لگا دیا، لیکن وارے میرے اللہ، آپ نے ایک ایک چیز کو نکھار کر کے رکھ دیا۔ فرمائے میرا کلام ہے، ہم مالک الملک ہیں، ہم شہنشاہ ہیں اور ہم بھیج رہے ہیں، ہم قاصد وہ بیچ میں کے اندر بنا رہے ہیں جو معزز ہے، جو طاقتور ہے۔ اور فرمایا وہ ایسا ویسا چپراسی وپراسی نہیں بھیجا ہم نے، مطاع۔ فرمایا وہ فرشتوں کا وہ سردار ہے، فرشتوں کا حاکم ہے، فرشتے ان کی باتوں کو مانتے ہیں، یہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب کیا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ دیانتدار ہیں، ثم امین، امانت دار بھی ہیں وہ، جس طرح ہم امین ہیں، دے بھی رہے امین کے حوالے، اور جس کے پاس جا رہا وہ بھی امین ہے، لہذا کلام میں خرد برد ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل پاک ہے تو رسول پاک بھی تو پاک ہیں۔ ارے آپ تو معصوم ہیں، آپ کے سلسلے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ایک عجیب انتظام کیا ہے۔ جب وحی کا نزول حضرت جبریل آئے ہیں تو پھر شق صدر فرمایا گیا، اور شق صدر کر کے سینہ چاٹ کیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، اور اپنے اعتبار سے جو ہو سکتا ہے اور دھل دھلا کر کے بالکل اس کو بھر دیا ایمان اور حکمت کے ذریعے سے۔ کہا ظرف برتن جب تک پاک نہیں ہوگا تو اس کے اندر پاک چیز نہیں رکھی جاتی ہے، پاک چیز جب رکھتے ہیں جب برتن صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے، اگر عطر رکھنا ہو تو یا گندی شیشی میں رکھ دیں گے کیا؟ اور دودھ رکھنا ہو کیا میلے برتن میں رکھیں گے؟ جی نہیں، دودھ رکھنے کے لیے برتن کو پہلے صاف کریں گے۔ رسول پاک کا قلب اطہر تو پہلے ہی سے پاک تھا، اتنا پاک ہے، 4 مرتبہ شق صدر کیا گیا ہے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے سب پاک کرنے کے بعد اپنے کلام کو اس کے قلب پر اتارا ہے۔ اللہ پاک، لانے والا پاک، جس پر آ رہا وہ پاک ہے۔ اب سنو، امت اور رسول پاک کے درمیان جو واسطہ رکھا گیا ہے، صحابہ کرام کیا ناپاک ہوں گے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ عرض کرنا تھا کہ جس طریقے سے اللہ نے اپنے اور نبی کے درمیان ایک وہ اس کو رکھا ہے جو فرشتوں کا سربراہ ہے، طاقتور ہے، امانت دار ہے، دیانتدار ہے، تو امت اور رسول پاک کے درمیان حضرات صحابہ کرام کا جو طبقہ ہے یقیناً وہ پاک ہے۔